آپ نے تو مذاکرات کا ماحول بنا دیا جناب. جی بس الحمدللہ. جب آپ کے پروگرام میں پہلے ہم نے بات کی تھی شاید 2-3 ہفتے پہلے، تو آپ کا بھی یہ خیال تھا اور باقی لوگوں کا بھی خیال تھا کہ کوئی چانس نہیں ہے اور ماحول نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہماری جو 2-3 ہفتوں کی ایفرٹس ہیں، اب اس کے بعد پاکستان میں شاید ایک یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ وہ ڈائلاگ ہی واحد راستہ آگے بڑھنے کا، جو ایک بڑا خوشائن بات. اچھا، اب جو ہے عمران خان انہوں نے تو جناب اچکزئی اور جناب ایک اور شخص کو جناب انہوں نے کہا ہے جناب کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں. سو آپ مذاکرات کریں گے تو کس سے مذاکرات کریں گے، کیسے کریں گے، اور آپ کا پینل کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت جو 3 فریق ہیں، ایک حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کا فارمیٹ کیا ہو، کن لوگوں نے کرنے ہیں، کیا ہونا ہے، یہ میرے خیال میں جو ہم نے آپس میں ڈسکشن کی ہے، عمران اسماعیل نے، محمود مولوی صاحب نے اور ہمارے باقی دوستوں نے، جس میں اوورسیز بزنس مین شامل ہیں، ہمارا کنسنسس یہ ہے کہ یہ سیکنڈ نمبر کے اوپر آئے گا. پہلے نمبر کے اوپر آئے گا کہ ایک ماحول ہونا چاہیے جس میں اتنی تلخی نہ ہو کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈورسریل اس ریلیشن شپ میں جائیں. یعنی اگر میں اور آپ بیٹھ کے چائے کا کپ بھی نہیں پی سکتے تو دیکھیں میں اور آپ کوئی سلجھی ہوئی بات کیسے کریں گے. لہٰذا پہلے ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں، اور ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے ہم نے جو تجاویز دی ہیں پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور حکومت کے جو اکابرین سے جن سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے، ہم نے ان سے عرض یہ کیا ہے کہ آپ جو کوٹ لکھپت میں 5 لیڈرز ہیں تحریک انصاف کے، ان کو پیرول کے اوپر رہا کریں، نمبر 1. نمبر 2، جو خواتین پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ دیا جائے. اس میں وہ بھی خواتین شامل ہیں جیسے عالیہ حمزہ ہیں، عائشہ بھٹا ہے، ختیجہ شاہ ہے اور کمل شوزیب ہیں. ان جیسے جن بیچاریوں کو کنوکشن ہو گئی اور وہ کبھی ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی ہیں، ان کو ریلیف جو ہے وہ دیا جائے. اور گجرانوالہ کے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کا کیسز فکس کیے گئے. تو یہ 3-4 اقدامات ہیں جو ہم نے سجیسٹ کیے ہیں گورنمنٹ کو. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ٹمپریچر بالکل نیچے آ جائے گا، اور اس کے بعد جو بھی مذاکرات آپ بنائیں گے کریں گے وہ بڑے بہتر ہوں گے. مذاکرات کا دیکھیں آپ نے ایک ماحول تو بنا دیا، ٹھیک ہے، اور ماحول میں ایک ویو چل پڑی، لوگوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا اور ایک کنسنسس بن گیا سب کا، آپ کے علاوہ بھی لوگوں کا کنسنسس بن گیا کیونکہ آئس بریکنگ تو آپ نے کر دی. لیکن اس کے بعد سب نے یہ اس چیز پہ متفق ہو گئے جناب کہ مذاکرات ہونے چاہیے. بٹ ناؤ دا ایشو از کہ جناب کون جا کے بیٹھے گا اور کس کی بات سنی جائے گی، وہ کون ہوگا؟ کوٹ لکھپت کے لوگ ہوں گے، آپ لوگ ہوں گے، یا اچکزئی ہوں گے، یا ان کے ساتھ کوئی اور ہوگا اور وہ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے تو ان کی بات سنی جائے گی؟ ہو ول بی کالنگ دا شاٹس؟ دیکھیے رانا صاحب، یہ فیصلہ تو اب حکومت نے کرنا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. اب 2 سیٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں گفتگو کے لیے. ہماری جو سمجھ ہے، ہماری جو عقل ہے، میری دانش جو ہے، اس میں جو کوٹ لکھپت کے سیاسی پرزنرز ہیں، شاہ محمود قریشی، محمود الرشید، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، یہ لوگ جو ہیں یہ عمران خان کو 20 سالوں سے ان کا تعلق ہے. عمران خان ان کو جانتے ہیں، یہ عمران خان کو جانتے ہیں. محمود اچکزئی ہو جائیں، علامہ ناصر عباس ہو جائیں، باقی لوگ ہو جائیں، ان کو عمران خان نہیں جانتے، نہ وہ عمران خان کو جانتے ہیں. تو اس لیے ایک عمران خان سے کے کانفیڈنس میں اگر کوئی بات ہو سکتی ہے، جو کر سکتے ہیں وہ یہ کوٹ لکھپت کے لوگ کر سکتے ہیں. نئے لوگوں کے لیے میری اپنی رائے میں، بٹ اگین یہ تو گورنمنٹ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، میری رائے میں بہرحال کوٹ لکھپت کے لوگ جو ہیں وہ بہتر گروپ ہے بات کرنے کے لیے. آپ کی رائے میں تو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، پرانے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو سمجھتے ہیں، عمران خان انہیں سمجھتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ جو اچکزئی کا اور جناب باقی ایک آدھ شخصیت کا نام انہوں نے لیا، عمران خان نے، ناصر عباس نے،
ناصر عباس کا نام لیا، تو عمران خان نے یہ نام تو اس لیے لیے ہوں گے کہ باہر جو لوگ انہیں نظر آ رہے ہیں، جو جیلوں میں ہیں وہ تو الگ ہیں، جو باہر جو لوگ نظر آ رہے ہیں ان پہ شاید انہیں کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے۔ اصل میں عمران خان نے جو جیل سے باہر لوگ ہیں ان میں سے ان لوگوں کو اس لیے سیٹ کیا ہے کہ جو باقی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی اپنی جو ٹیم ہے وہ تو بالکل ہی نان پولیٹیکل لوگ ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی مذاکرات ہونے ممکن نہیں ہیں۔ مثلا سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، گوہر جو ہیں وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح سے جو پی ٹی آئی کی اپنی ٹیم ہے، فرینکلی اظہر کیسر صاحب وغیرہ کے اوپر بھی عمران خان کو اعتماد تو نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ جو دو پولیٹیکل لوگ ہیں علامہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب وہ بات چیت کر لے، لیکن اگر ان کو علم ہو کہ یہ کوٹ لکھپت کے لوگ پیرول پہ رہا ہو سکتے ہیں، آئی ایم ویری شیور کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر اپنا کانفیڈینس کریں گے کہ وہ ان کے بہاف پہ بات چیت کریں۔ اچھا چلیں، کب تک یہ پے رول پہ رہائی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کوٹ لکھپت کے لوگوں کی؟ یہ تو اگلے 12 گھنٹوں میں بھی رہائی ہو سکتی ہے، 24 گھنٹوں میں بھی ہو سکتی ہے، جو ہی شہباز شریف صاحب اس نتیجے پہ پہنچے۔ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو کہا، دیکھیں 3 فریق ہیں، حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے۔ ان تینوں میں سے اگر یہ کنسنسس ہوگا کہ بات چیت آگے بڑھنی چاہیے تو بات چیت ہوگی۔ تینوں میں سے ایک فریق بھی سمجھتا ہے کہ نہیں ضرورت اور بس تنقید رکھو دوسرے لوگ، تو پھر بات چیت نہیں ہوئے گی۔ تو اس لیے ہمارا ماننا یہی ہے کہ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ پہلا قدم لیتی ہے تو پھر دیکھیں یہ 5 لوگ، ہم لوگ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم عمران خان کو جا کے گزارش کر سکیں کہ وہ ایک قدم پیچھے لیں، اور جو پرسنلائزڈ سوشل میڈیا کیمپینز ہو رہی ہیں آرمی لیڈرشپ کے خلاف، حکومت کے خلاف، وہ بند کی جائے۔ اور اگر حکومت یہ پہلا سٹیپ لیتی ہے تو پھر دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عمران خان کو لینا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت ریلیف دے اور اگلا جو ہے وہ رسپونڈ ہی نہ کرے، تو پھر تو ظاہر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ فواد چودھری صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، واپس جی فواد چودھری صاحب، ایک اور سوال اٹھتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے یہاں پہ کہ جناب اگر پے رول پہ رہائی ہو جاتی ہے تو مطلب پہلے میں کوٹ لکھپت کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اگر ان کی رہائی ہو جاتی ہے تو کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ جناب پہلے ملنا چاہیں گے آبویسلی عمران خان سے، پھر اس کے بعد جناب نیکسٹ سٹیپ لینا چاہیں گے، وہ اگر کہیں گے تو پھر آگے جا کے مذاکرات شروع کریں گے نا یہ لوگ بیٹھ کے؟ ایسے تو آن دیئر اون تو یہ جا کے بیٹھیں گے نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ میرے خیال میں تو پہلی ملاقات انہیں گورنمنٹ سے کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کا نقطۂ نظر سمجھیں اور اس کے بعد جا کے خان صاحب سے بات کریں، کیونکہ خان صاحب کا جو موقف ہے یا چیزیں ہیں وہ تو ان کو پتہ ہی ہے نا، اس میں کوئی نئی بات تو ایسا ہے نہیں۔